امریکہ. interception. However, We're going to run the country until such time کیا دنیا امریکہ کے لیے شطرنج کا میدان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ اقوام متحدہ دنیا کا قانون کیا صرف وہی ملکوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے جس کے پاس پاور موجود نہیں؟ راتوں رات کسی خودمختار ملک کے صدر کو اغوا کر لیا جاتا ہے. کیا ونیزویلا کے پاس اتنی پاور موجود نہیں تھی کہ اپنے صدر کو بچا سکتی؟ کیا امریکہ ایران کے ساتھ بھی ایسا کرنے والا ہے؟ امریکہ کی نظر ونیزویلا پر نہیں بلکہ دنیا کے ساری آئل اور منرل پر ہے. کیا ہم ڈیجیٹل غلام ہیں؟ ہماری ٹیکنالوجی ہماری سرور ہمارے کسی کام کی نہیں. تو دوستو ہماری ساتھ رہے کیونکہ آنے والی چند منٹوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں اصل قانون جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور وہی بادشاہ اور جو کمزور وہی شکار بن جاتا ہے. دوستو یہ بات ہے 3 جنوری 2026 کی، جب ونیزویلا کے آسمان پر امریکن ہیلی کاپٹر گرجتے رہے اور چند ہی گھنٹوں میں ونیزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ونیزویلا کے پاس اتنی طاقت موجود نہیں تھی کہ اپنے صدر کو بچا سکتی؟ حالانکہ ونیزویلا کے پاس Su-30 روسی جنگی طیارے، ہیلی کاپٹرز اور ملٹری موجود ہے، لیکن انہوں نے زحمت نہیں کی. لیکن دوستو اصل مسئلہ غداری کی ہے. انگریز کہتی تھی جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے انگریز ہندوستان پر پورا قبضہ نہیں کر سکتی، اور پھر اپنوں کے غداروں نے انہیں موت کے سامنے لا کھڑا کیا. دوستو منگول کبھی بھی بغداد میں داخل نہ ہوتی اگر ابن القلبی نے انہیں بغداد کی کمزوریاں نہ بتاتا، اور ایسا ہی حال آج ونیزویلا کے ساتھ ہوا. امریکہ نے پہلی ونیزویلا کی جنرلز اور اعلیٰ حکام کو خرید لیا اور پھر آرام سے حملہ کر دیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ ٹی وی کی اسکرین پر آ کر 2 لفظ بولتے ہیں کہ ونیزویلا کا صدر اب ہماری تحویل میں ہے، اور مادورو پر اسمگلنگ اور منشیات کا مقدمات امریکہ میں چلائے جائیں گے. یہ کیا ہے دوستو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مادورو اچھا حکمران تھا یا برا، لیکن مادورو کا فیصلہ ونیزویلا کے عوام کو کرنا تھا یا واشنگٹن کو. سیاسی منتقلی کیا ہے دوستو؟ بلکہ امریکہ ونیزویلا کی تخت پر اپنا مہرہ بٹھانے والا ہے. اب بات آتی ہے کہ امریکہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ اصل بات تیل کی ہے یا اصل بات گولڈ کی ہے یا ان سے بھی آگے اصل بات ڈالر کی ہے؟ دوستو ونیزویلا کی زمین کے نیچے دنیا کا 17% آئل موجود ہے، یعنی دنیا میں ہر 4تھا بیرل تیل ونیزویلا کا ہوگا، جو کہ 303 ارب بیرل بنتی ہے. ایک اندازے کے مطابق ونیزویلا کے سینٹرل بینک میں 181 ٹن سونا موجود ہے، جو کہ 20 سے 23 بلین امریکن ڈالر بنتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ ونیزویلا کی زمین کے نیچے 2340 ٹن سونا موجود ہے. لیکن یہ بات ختم نہیں ہوتی. امریکہ چاہتی ہے کہ دنیا میں جو بھی سرمایہ ہو ان کا خرید و فروخت ڈالر میں ہو. جس صدام حسین نے تیل کو ڈالر میں بیچنے سے انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ لیبیا میں قذافی کا انجام آپ نے دیکھ لیا. and protect our people from the looming threat. اسی طرح مادورو چین اور روس سے تعلقات بنانا چاہتا تھا، لیکن امریکہ کو یہ منظور نہیں تھا کیونکہ امریکہ ونیزویلا کو اپنا سرمایہ سمجھتا تھا. دوستو امریکہ کو خزانہ ہاتھ لگ گیا. یہ ایک اور بات بھی ہے، امریکن حملے کے وقت امریکہ نے ونیزویلا کی ٹیکنالوجی کو بلاک کیا تھا. یہ وہی ملکوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو امریکہ سے اسلحہ خریدتا ہے، کیونکہ یہ اسلحہ ایمرجنسی میں بلاک ہو سکتا ہے. اور یہی بات ہمیں ڈیجیٹل غلام بنا دیتی ہے. اس لیے ہر ملک کو اپنا ٹیکنالوجی بنانی چاہیے. اس چین اور روس کوشش کر رہی ہے کیونکہ دنیا میں اب جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور وہی بادشاہ اور جو کمزور وہی شکار بن جاتا ہے. نہ اقوام متحدہ ہے نہ دنیا کا کوئی قانون ہے. اگر آپ کمزور ہے تو فٹ بال اسٹیڈیم میں آپ فٹ بال بن جائیں گے اور ہر کسی کی لات آپ پر ہوگی، چاہے جیتنے والا ہو یا ہارنے والا. تو ہر ملک کو مضبوط بنانا ہوگا کیونکہ اب دنیا میں قانون نہیں ہے. فلسطین کا کیا ہوا؟ کیا اقوام متحدہ یا دنیا کے قانون نے کچھ کیا؟ تو یہ دنیا کی سیاست ہے جو باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور نظر آتی ہے.
اگر آپ ایسے معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو عطا جان کرانیکل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔ والسلام۔